اور فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، عمر اسلام لے آئے، عمر اسلام لے آئے، مبارک ہو عمر اسلام لے آئے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا دن منا رہے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ان کے رشتے اور تعلقات بڑے گہرے ہیں، اسلام کی تاریخ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ۔ یہ بڑے بنیادی معاملات ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے اہل اسلام ان ہستیوں کو اپنے دل سے بھی زیادہ اپنے آپ سے قریب رکھتے ہیں۔ تو یہ منظر تھا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے وہ تاثرات اور پھر وہ مشاہدات جو لوگوں نے کیے، لوگوں نے پھر دیکھا کس طرح اسلام کو عزت ملی، کس طرح مسلمانوں کو تقویت ملی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ خصوصیت جو اللہ نے ان کو دیا تھا، شیروں جیسا دل، روب طبطبہ، ہیبت جو پورے عرب پہ چھائی ہوئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اب حق کا جاؤ جلال شروع ہو گیا۔ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو اے اللہ کے رسول، پھر ہم گھروں کے اندر چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اے عمر، اس وقت حالات ایسے ہیں۔ میں کہا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم حرم میں جائیں اور وہاں جا کے اللہ کی بات کریں۔ بس پھر کیا تھا، عمر نے اصرار کیا، حضور نے لوگوں کو ساتھ کیا، خود رسول اللہ تشریف لے گئے۔ 2 صفیں بنی، 2 صفیں مسلمانوں کی، 2 صفیں بنی، 40 آدمی تھے، 2 صفیں بنی۔ وہ چلے، ایک صف کے آگے آگے امیر حمزہ جا رہے تھے، اللہ کا ایک شیر، اور دوسری صف کے آگے آگے سیدنا عمر جا رہے تھے، اللہ کا دوسرا شیر۔ اس طرح یہ 2 صفیں حرم میں پہنچی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے کافروں کے، مشرکوں کے، قریشیوں کے چہرے دیکھے، وہ غم سے، افسردگی سے سیاہ پڑ گئے تھے، ان کی بشاشت اڑ چکی تھی، اور وہ سیاہی مائل نظر آ رہے تھے، مایوس نظر آ رہے تھے۔ اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ آج قریش 2 حصوں میں بٹ گئے، آج ہمارے خاندان 2 حصوں میں بٹ گئے۔ جب عمر اسلام لائے تو اب یہ تقسیم ہو گئے۔ قریش مایوس ہو گئے، جو مخالف تھے مایوس ہو گئے، جو دشمن تھے مایوس ہو گئے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی آگے آئے اور راستہ روکے۔ یہاں سے اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا، اور پھر اس ایک موقع پہ نہیں، ہزاروں موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت، اپنی ہیبت اور دبدبے کا اثر دکھایا، اور لوگوں نے دیکھا وہ منظر کہ لوگ کس طرح پیچھے ہٹتے تھے حضرت عمر کو دیکھ کے، یہاں سے لے کے آخری وقت تک۔ جی اللہ نے ان کو جلالت حق سے نوازا، جو جلالت سے پہلے طبیعت میں تھی، اب شریعت کے ساتھ مل کے وہ جلالت حق بن گئی، وہ جلال الہی کا مظہر بن گئی، اور وہ ایسی بڑھی، اتنی آگے بڑھی کہ پہلے صرف چند انسانوں کے دلوں پر حضرت عمر کا روب چھایا رہتا تھا، پھر ساری دنیا اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں پر، تمام دشمنوں پر حضرت عمر کے روب اور ان کی ہیبت طاری رہتی تھی۔ اور ایک وقت وہ بھی دیکھا دنیا نے کہ کیسے وہ کسریٰ جیسے دنیا کے سپر پاور بادشاہ بھی حضرت عمر کا نام سن کے ٹپ ٹپ آتے تھے، ڈرتے تھے وہ۔ اور پھر یہ بات یہیں تک نہیں رہی، یعنی انسانی دنیا تک نہیں رہی، یہ جلالت حق ہے۔ اسی لیے حضور نے بھی ارشاد فرمایا ان الشیطان یخاف من عمر، ارے یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، عمر کا جلال تو ایسا ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے۔ شیطان ورنہ کسی سے نہیں ڈرتا، سب کے پاس پہنچ جاتا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عالم یہ کہ شیطان ڈرتا، اور اس کے ڈر و خوف کی حالت ایسی کہ حضور نے فرمایا اے عمر، قسم کھا کے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان فجن سالکن فجن قط، کہ شیطان کبھی تمہارے راستے میں نہیں ملے گا، الا سلک فجن غیر فجک، مگر جب بھی تمہارے سامنے آئے گا راستہ بدل کے بھاگ جائے گا، تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ جس راستے پہ عمر سوار ہو گئے اس راستے پہ شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے آ سکے۔ عمر راستہ نہیں بدلیں گے، شیطان راستہ بدلے گا۔ عمر پیچھے نہیں ہٹیں گے، شیطان کو ہٹنا پڑے گا۔ یہ حضرت عمر کا روگ یہ ہے، یہ تھے سیدنا عمر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسی ہستی پھر بزرگی اس کی مسلمہ ہے، یہی بزرگی ہے نا، یہ خدمات اسلام کے لیے، یہی ان کی مدد، یہی عالم اسلام کا اس طرح سرخرو ہونا، تقویت پانا، اور شیاطین پر کفار پر رعب اور ہیبت طاری ہو جانا، اور پھر اسلام کی سرحدوں کا دور دور تک وسیع ہو جانا، یہ سب ان کے فضائل و مناقب ہیں۔ کوئی دوسرا نظر آتا ہے ایسا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ بس آپ کے اوپر صرف حضرت ابوبکر صدیق۔ پیغمبری کے بعد، نبوت کے بعد اگر کوئی مرتبہ سب سے بڑھ کر اور افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا تفضلونی علی الشیخین، مجھے شیخین پہ فضیلت مت دو۔ اور یہ بات اہل بیت اطہار نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا اعتراف کیا اور اظہار کیا، ان کے دل بڑے وسیع تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنے زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اشش کریں گے آپ تو علی کو ماننے والے علی کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ اگر علی کو مانتے ہو تو علی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ قیامت میں علی یہ پوچھیں گے میری بات کیوں نہیں مانی؟ مجھے ماننا تو میری بات مانتے۔ تو اس لیے بات ضروری ہے ماننا، جو بات نہ مانے تو پھر وہ کیا مانے گا؟ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی اور آپ کو چارپائی پہ رکھ دیا گیا، وہ دیا علی سریر ہی آپ کو چارپائی پہ رکھ دیا گیا، تکنفہ الناس یدعون ویصلون، تکنفہ الناس، لوگ جوک در جوک آ کر کے چھا گئے۔ حضرت عمر کا جسد اطہر رکھا ہوا تھا، لوگ آ کے جمع ہو گئے، ایک مجمع لگ گیا اور لوگ دعائیں کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار کرنے لگے، رو رہے تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ رو رہے، آنسو بہہ رہے تھے، دل لوگوں کے ڈوبے ہوئے تھے، اور دعائیں کر یدعون ویصلون قبل ان یرفع، اور یہ سب کچھ میت اٹھنے سے، جنازہ اٹھنے سے پہلے ہو رہا تھا، جنازے کے اٹھنے سے پہلے ہو رہا تھا، ابھی جنازہ اٹھایا نہیں گیا، یہ سب دعائیں ہو رہی تھیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں غور کر رہے ہیں آپ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، قبل ان یرفع، ان کا جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ دعائیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ نماز جنازہ کے بعد دعا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ جنازہ بھی نہیں اٹھا، لوگ دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا کرنا میت کے لیے نماز کے بعد، یہ کس نے کہا بدعت؟ کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ خواہ خواہ اپنے مولویوں کی باتیں سن کے بھاگ جاتے ہیں، اور بلکہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے۔ تو یہ لوگوں کو کہاں لگا دیا؟ دعاؤں سے کیوں روک دیا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، اور کھوتا رہا ہے شروع سے، ہمیشہ سے، تو یہ ساری امت غلط ہو گئی۔ یہ کس قسم کی باتیں؟ یہ دیکھیے نا، یہ بخاری اور مسلم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ یدعون ویصلون، لوگ دعائیں کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، قبل ان یرفع، جنازہ اٹھنے سے پہلے،
قبل ان یرفع، جنازہ اٹھنے سے پہلے. جنازہ کب اٹھتا ہے؟ نماز کے بعد. تو اس کا مطلب یہ نماز ہو گئی ہے اور ابھی جنازہ نہیں اٹھا اور دعائیں ہو رہی ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا فِيهِمْ، اور میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا اور مجھ پر ایک خوف طاری تھی، مجھ پر ایک خوف طاری تھی. اچانک میرا کندھا کسی نے ایسے پکڑا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرا کندھا کسی نے پکڑا. میں نے جیسے ہی دیکھا فائدہ ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ، میں دیکھا وہ حضرت علی تھے. اب سنیے حضرت علی کیا فرما کر گئے. لوگوں علی کی باتیں سنو، حضرت مولا علی کی باتیں سنو اور دیکھو کہ آج جو باتیں کی جاتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک ان بزرگوں کے بارے میں، اور کیسے کیسے الزام لگا دیے جاتے ہیں. یہ حضرت مولا علی کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے. وہ فدق کے قصے لے کے بیٹھے ہوئے اور اس میں الزام لگا رہے ہیں، کبھی کوئی اور الزام لگا رہے ہیں، کبھی کوئی. توبہ توبہ، میں دہرانا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالت پر، بڑی خرابی کا وقت ہے. یہ حدیث ہے، یہ ہماری لکھی ہوئی باتیں نہیں، یہ صدیوں سے لکھی ہوئی باتیں چلی آ رہی امت میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ حضرت عمر کے جنازے کو دیکھ کر کہنے لگے تراحم علی علی عمر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگنے لگے، اللہ تم پہ رحم کرے اے عمر. اور پھر کہنے لگے فما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ مثل عملہ من کا. فرمایا کہ اے عمر آپ کی وہ شان ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جو مجھے زیادہ محبوب ہو آپ سے، اور وہ ایسا عمل کرنے والا ہو کہ میں یہ چاہوں کہ اس کا عمل اپنا کر میں اللہ سے ملوں. کوئی ایک نہیں چھوڑا آپ نے. آپ واحد وہ شخص ہیں میرے لیے کہ جو ایسا عمل کر کے گئے ہیں اور ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا سے ملوں تو اس عمل کے ساتھ ملوں. اللہ اکبر. یہ علی کہہ رہے ہیں، علی شیر خدا، جس کے عمل کتنے بلند ہیں، جس کی شان کتنی بلند ہے. اہل بیت ہیں جو آیت تطہیر جن کے حق میں نازل ہوئی، ساری باتیں یاد کیجیے. اب اس کے باوجود جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر افضل ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے، بے شک وہ خصوصیات اپنی جگہ، لیکن شان اور عظمت یہاں جمع ہو گئی ہے ان سے زیادہ. اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے اب کہ جس کے عمل میں اپناؤں اور خدا سے ملوں. میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا. اور پھر کیا کہنے لگے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، ایم اللہ، اللہ کی قسم میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ ملا دے گا. آپ ان سے دور نہیں رہیں گے. آپ ہمارے آقا و مولا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ضرور مل جائیں گے. اللہ انہی کے ساتھ آپ کو رکھے گا. اور یہ بات وہ خواہ نہیں کہہ رہے، یہ بات وہ کسی اپنے ذاتی جوش اور جذبے سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذاتی ایک رائے ہے، وہ دلیل کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. اور فرمانے لگے اس لیے کہتا ہوں یہ بات کہ میں نے خود لقد كنت كثيرا اسمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور یہ فرماتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں گیا، ابو بکر میرے ساتھ اور عمر میرے ساتھ گئے. کبھی حضور فرماتے تھے دخلت انا وابو بکر وعمر، میں آیا، ابو بکر آئے اور عمر آئے. اور کبھی حضور فرماتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا، ابو بکر بھی نکلے میرے ساتھ، عمر نکلے. حضور آپ کا نام بار بار لیتے تھے اے عمر. تو جس پیغمبر نے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے،
اور اپنے ساتھ یاد کیا ہے، آج وہ پیغمبر آپ کو اپنے سے دور کیسے کر دیں گے؟ اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو ان صاحبوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اور وہی ہوا، وہیں پہلو میں رسول پاک کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اور جس طرح آج وہ ساتھ ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اسی طرح ساتھ اٹھیں گے۔ اور حضور نے وہ بھی بتا دیا، میرے دائیں ابوبکر ہوں گے اور بائیں عمر ہوں گے، اور سب سے پہلے اپنی اپنی قبروں سے ہم اٹھیں گے، پھر ہم بقی کی طرف جائیں گے، پھر اور آگے جائیں گے۔ تو یہ ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔